آپ سے آخری بات میری ایران کے مسئلے پر ہوئی تھی. ہم جب بات کر رہے تھے تب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی، ہاں اور آپ نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا پیغام دیا تھا. اب ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک آپ اپنا مختصر تجزیہ اس پہ بتا دیجیے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، تجزیہ تو کیا، وہ میں اپنے جذبات کچھ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ مدتوں بعد ملت اسلامیہ کو کسی باوقار جگہ پر کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے، تو اس پہ ہم سب کو ایران کا اس پہلو سے شکر گزار ہونا چاہیے. اس نے بہت ساری میتھس کو توڑ دیا ہے. مثلا ایک میتھ یہ کہ اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ سیز فائر، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بڑا مفاد ایران کا ہے، لیکن اس کی ضرورت اسرائیل کو بھی بہت زیادہ تھی. ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑی ایک نفسیاتی جیسے خود اعتمادی اس امت میں پیدا ہونے کا سامان جو ہے وہ فراہم ہو گیا. دوسرے یہ کہ امریکہ کا کوئی بھی امریکہ سے ڈرنا گویا ہم نے عقیدہ بنا لیا تھا. جی. تو وہ ڈر بھی جو ہے وہ اب بہت حد تک زائل ہو چکا ہے، اور اب ہم کم از کم اس لائق ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے خلاف کسی طاقت کی تعمیر کا ایک مثبت اور امید افزا اور کلینکل منصوبہ بنا سکیں جو اسے بیلنس کرے. مطلب جارحانہ انداز سے نہ صحیح، لیکن ہمیں اتنا معلوم ایران کی استقامت کی وجہ سے ہمیں اس کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہم مل کر ایک ایسا دفاعی نظام بنانا چاہیں جسے امریکہ بھی نہ توڑ سکے، تو وہ ایسا دفاعی نظام بننا ممکنات میں سے ہے. یہ محض کوئی شیخ چلی کا منصوبہ نہیں رہ گیا اب، جو کہ پہلے تھا، خود میری نگاہ میں تھا. تو دوسرا یہ، تیسری بات یہ کہ اس میں کامیاب دفاع یعنی طاقت کا کوئی بھی توازن نہ ہو. یعنی کہ ایران کسی بھی منطق سے امریکہ اور اسرائیل کو دشمن بنانا افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہے. بالکل. تو اس نے جو ہے یہ کئی برس اس حال میں جیسے گزار کے دکھائے ہیں. یعنی اپنا تشخص بنایا کہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں، ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، بالکل، ہم مغربی امپیریلزم کی تمام فارمز کے دشمن ہیں. یعنی مخالف ہونا تھوڑا سافٹ بات ہوتی ہے. یہ اپنی پہچان یہ بنا لینا کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، اور اس پہچان کو سیز فائر ہوتے وقت بھی برقرار رکھنا، یہ جو ہے یہ ایک حوصلے کی بات تو ہے ہی، لیکن یہ کہ اس سے ہم لوگ یعنی امت مسلمہ، بلکہ امت مسلمہ ہی نہیں، وہ جو کولونیلائزڈ ورلڈ ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اور ایک طرح سے جیسے انسانیت کا بے آسرا پن کچھ کم ہوا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب ایران کو ایک ذرا کمی رہ گئی کہ ایران کو غزہ کے معاملے کو بھی سیز فائر کی شرط بنانا چاہیے تھا، کیونکہ غزہ کا واقعہ اسی کے اشارے پہ ہوا ہے. حماس جو ہے، تو ان کو بہرحال غزہ والوں کا جو بہت بڑے المیے سے گزر رہے ہیں،
ان کا بھی بہرحال کم از کم اتنا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ یہ جنگ بندی کی شرط لگا دیتے کہ بھئی وہاں بھی مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے. یہ تو اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ اندر کی باتیں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں. پاور گیم جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور اسے سمجھنے والے دنیا میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس گیم کے پارٹیسپینٹس ہیں. ہم باہر سے شاید کوئی یعنی کہ وقی اور قابل غور تبصرہ بھی نہ کر سکیں. تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ یقین دہانیاں ہوں، اس کے پیچھے کچھ معاملات ہوں، یا اس کے پیچھے کچھ مجبوریاں ہوں. وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہمارے سامنے ایک فنشڈ پروڈکٹ کی حیثیت سے سیز فائر رکھی ہوئی ہے اور اس میں خوشی کا پہلو زیادہ ہے. شکایت کا پہلو بہرحال اتنا ہے کہ اگر یہ ایک آدھ مہینے میں غزہ میں بھی سکون نہ آیا تو یہ شکایت بڑھ جائے گی. فی الحال یہ اتنا ہی افسوس ہے کہ ان کو شرط بنانا چاہیے تھا غزہ میں سیز فائر کو. پانچویں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ولایت فقیہ کی فتح نہیں ہے، یعنی یہ کوئی مذہبی جذبات اور وہ کرامتی انداز کا وہ معاملہ نہیں ہے. یہ حکمت کے ساتھ ساتھ یہ عوامی صبر، استقامت اور خودداری کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. یعنی یہ کامیاب دفاع حکومت تو مروا دیتی، حکومت نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی. وہ تو اب ایٹمی طاقت سب فنا ہو چکی ہے. مطلب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اب یہ کئی سال پیچھے چلے گئے اور اب ذرا بھی حرکت کریں گے تو اگلا حملہ بھی تیار ہے امریکہ کی طرف سے. تو وہ سب ہے. اس کا کریڈٹ ایک طرح کی جیسے مذہبی عصبیت بھرے فخر سے نہیں ہونا چاہیے. اس میں مذہبی ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے. اس میں اس قوم کی بہادری، صبر اور ایک بہت بڑی اور قدیم تہذیب سے پیدا ہونے والے مزاج کا میں جو شکست نہ ماننے کا ایک جوہر تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اسی کی یہ نمود ہوئی ہے. اگر یہ حملہ اسرائیل نہ کرتا، صرف امریکہ کرتا تو رژیم چینج ہو جاتی. اسرائیل کے حملے سے وہ جو بلٹ ان نفرت ہے اسرائیل سے سبھی کو، مطلب ایرانیوں کو بھی، سب کو، اس بلٹ ان نفرت نے جو ہے وہ اسرائیل کا کوئی بھی مقصد پورا نہ ہونے دیا. تو اگر ڈائریکٹ امریکہ کر دیتا تو آج رجیم چینج ہو چکی ہوتی، کیونکہ امریکہ فوکس حملے کرتا، ڈس انٹرسٹڈنیس کے ساتھ کرتا، اور امریکہ سے ایرانی حکومت کی دشمنی کا جذبہ عوام میں نہیں ہے، عوام میں منتقل نہیں ہوا. تو خیر یہ ہو گیا. اور اس میں ایک اور بات ہے، وہ بھی جیسے انصاف کا تقاضا ہے کہ کی جائے، کہ ایک پاگل آدمی دنیا پہ، بظاہر پاگل آدمی آ گیا ہے ٹرمپ کی شکل میں. یہ جیسے بل ان دا چائنا ہاؤس، یہ کراکری کی دکان میں ایک بھینسا گھس گیا ہے. دنیا کراکری کی دکان ہے، تو اس کا جو نقصان ہونا ہوگا وہ امریکہ کو ہوتا رہے، وہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہوا ہے. مطلب اس کا بھی میں اس چاہتا ہوں کہ غائبانہ انداز میں اس کا بھی شکریہ ادا کروں. ٹرمپ اگر نہ ہوتا نا اس موقع پہ، یہ پاگل آدمی ہے، تو ایران نہ ریزسٹ کر پاتا اور جنگ بندی ہی نہ ہوتی. اور پھر وہ جو آخری حملے کو اس نے جس طرح اپنے اوپر حملے کو اوائڈ کیا ہے،
اس میں اس کی کوئی کمزوری یا ایران کی کوئی فتح کا تاثر نہیں ہے قطر کے حملے پر. جی تو وہ جیسے ایرانیوں نے بھی سمجھ لیا کہ اس نے جیسے ہماری اس شرارت کو بے ضرر بنا کے اوائڈ نظر انداز کر دیا ہے. تو ٹرمپ اس حیثیت سے ابھی اپنا کام جاری رکھے گا. ابھی ایرانیوں کو اس کا متشکر ہونا چاہیے اور ممکن ہے کہ وہاں یہ تشکر پایا جاتا ہو. تو اور اسرائیل کی لگام اس نے کس دی ہے. ابھی دیکھا نہیں کہ وہ غزہ میں بھی جنگ بندی کروا رہا ہے اور وہ فلسطینیوں کو مسلسل تحقیر کے تجربات سے بچا لے گا. یہ میں صاف لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسرائیل اپنے سیٹلرز کے ساتھ اپنے وہ جو ایک سماجی اونچ نیچ کا جو ان کا بہت راسخ تصور ہے اس کو اب اپلائی نہیں کر سکے گا فلسطینیوں پہ. فلسطینیوں کا مطلب ہے حماس سے خالی فلسطین اور وہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہو. تو ابھی ذرا دیکھنا ہے اب جو کچھ ہوگا وہ لگتا ہے کہ مسکراتے ہوئے ہوگا اور یہ مسکراہٹ بھی جیسے ایک پاگل آدمی کے چہرے پہ آئی ہوئی ہے جو بہت طاقتور ہے. تو یہ مسکراہٹ کسی بھی وقت غراہٹ میں بدل سکتی ہے. اس پہ ذرا ایران والوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ان کو جتنا گمان سے زیادہ عزت انہیں حاصل ہو چکی ہے. تو وہ بس اب اپنی اس عزت پہ قانے رہیں اور اب مزید نہ بڑھائیں. تو ایک یہ اور دوسرے بھائی یہ کہ اب دنیا لگتا ہے کہ یہ جمہوریت وغیرہ یہ سب ڈھکوسلا جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ طاقت ڈکٹیٹر چاہتی ہے منتخب نمائندہ نہیں چاہتی. تو امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا صدر ہے میری معلومات کی حد تک کہ جو کہتا ہے میرے نمائندوں سے بات ہو رہی ہے میں نے یہ کروا دیا میں یہ تو مطلب وہ زبان ہی نہیں ہے ڈپلومیسی کی یا حکومت میں. حکومت کا روزمرہ یہ ہے ہی نہیں. سب صدر کہتے ہیں ہم نے یہ کروایا یہ میں نے یہ کروایا. بلکہ ابھی آخری ٹویٹ ہے جس میں اس نے کہا کہ میرے نمائندوں نے اسرائیل سے منوا لیا وہ جو شرائط وغیرہ ہیں. تو یہ ایک ڈسٹرکٹیو میں جو ہے نا یہ پاور کی نیچرل پروڈکٹ ہے. یعنی اب پاور اسٹیٹ آف آئی نیس میں ہے. یہ جو ہے یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ مفید بھی ہو سکتی ہے کمزوروں کے لیے کیونکہ طاقت کمزور کو گرا کے تسکین نہیں پاتی بلکہ کمزور پہ فتح اس کے لیے توہین ہے. تو وہ اب اس کا رخ ہوگا اس طرف کہ اچھا میرے ہوتے ہوئے اسرائیل طاقتور ہے. اللہ کرے کہ اس طرف رخ ہو جائے نا جہاں اس کو واقعی بڑے بڑے طاقت کے جو گرز ہیں وہ توڑ کر دکھانے پڑیں اپنی طاقت کو منوانے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا یہ عارضہ ہے کہ یہ طاقت کو پرسنلائز کرتا ہے. یہ طاقت کو جیسے اپنا وہ پرسونا بنانے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور یہ ڈراؤنا چہرہ اس نے اسرائیل کو دکھانا شروع کر دیا ہے. میرا گمان یہ ہے. تو اللہ کرے کہ اس میں سے خیر برآمد ہو لیکن ہم لوگ کہیں مزید مشتعل نہ کر دیں. وہ جو ہے نا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی اور ٹرمپ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکا. اگر ٹرمپ نے زیادہ دیر تک یہ سنا نا کہ ٹرمپ کو بھی ہم نے ناکام کر دیا
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دنیا بالکل ہر منٹ میں اگلے منٹ کی پیش گوئی ٹرمپ کی موجودگی میں نہیں کی جا سکتی. بالکل عزت، آپ ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن ایسے دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے 2-4 باتیں اپنی بھی شیئر کروں. آپ کے آخری فکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے، ٹرمپ نے سیز فائر کروایا اور اگلے دن جب وہ جا رہا تھا G7 کی سمٹ کے لیے، تو آخری ایک خطاب ہے اس کا، جب وہ پریس کانفرنس سے بات کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے بالکل باہر، اور بہت سخت غصے میں ہے اسرائیل پر، اور پھر ٹویٹس بھی کیے کہ اپنے پلینز مڈ ایئر واپس بلاؤ، اور بہت سخت غصہ کیا. اور یہ خود تاریخ دان لکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی امریکی صدر نے اوپنلی اتنا سخت غصہ اسرائیل پہ کیا. تو میں 100% آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک پاگل آدمی ہے. میں تو اپنے دوستوں میں کہتا ہوں کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، اب جانے جنگل کا کیا بنے گا. اب بندر نہیں، اب یہ گوریلا ہے. جی، بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ ڈائنوسار کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، تو وہ بہت مطلب خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں باشیاں جنگل کے، ان کے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے. اس کی بھی بہت امید ہے. اور دیکھیے جو میں نے بات کی ہے وہ جیسے ایک ورلڈ آرڈر سا بن گیا ہے نیا اس کے آنے سے. وہ میں عرض کرتا ہوں جو میں نے کہا تھا، طاقت نے اپنی پرسونیفیکیشن کر لی ہے، یعنی یونیورسل اپنی انتہا پہ جا کے پرٹیکولرائز ہو گیا ہے. وہ ٹرمپ ہے، اور طاقت کے سامنے آخری جو ہدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دولت. تو ایلون مسک کی جو اس نے گت مچائی ہے نا، اس کو اس کا سمبل بھی سمجھیں کہ ایلون مسک میں جیسے دولت نے ظہور کر دیا، اور یہ طاقت کا مظہر ہے. تو طاقت اپنے آخر میں دولت مند کا گلا گھونٹتی ہے. تو یہ اس نے بند کر کے دکھا دیا نا. اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، مطلب یہ بہت اچھا انالیسس ہے کہ ٹرمپ کو اس دفعہ جتانے میں اگر ایک آدمی کا ہاتھ ہے تو اس کا نام ایلون مسک ہے، اور اتنی نوازشیں اس پر کی، اور تقریباً 6 مہینے کے اندر اندر اب وہ تقریباً اس کا دشمن بن گیا ہے. اور اب وہ ڈاج کے تھرو کہہ رہے جو اس نے ایجنسی بنائی تھی کہ اس کے سارے کھاتے کھولو، اور وہ مسک بیک فٹ پر ہے، چلا گیا. بالکل، مطلب اب وہ اندر ہو سکتا ہے بیک ڈور چینل سے وہ معافیاں مانگ رہا ہو. جی بالکل. تو اب مشق کو گرا دیا تو اب دولت ایک چیز رہ گئی تھی جس پہ چلو کوئی کمزور ملک عرب وغیرہ کرتے ہوں گے. ہاں بالکل. تو اس نے ان کو بھی ڈھا دیا. اب بس نیکڈ طاقت ہے اپنے بلٹ ان مقصود کے ساتھ. وہ بلٹ ان مقصود ہے، کمزوروں کو نظر انداز کرو، طاقتوروں کو گراؤ. جی بالکل. تاکہ طاقت وحدت کے ساتھ پرٹیکولرائز ہو سکے. بالکل. یہ آپ نے عزت بہت اچھا اپنے انالوجی بتائی کہ ڈائنوسور ہے یہ، اور اب اس کی لڑائی اپنی اسپیشیز کے ڈائنوسورز کے ساتھ جاری ہے کہ یہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں. بھائی یورپین یونین کو اس نے اوقات نہیں دکھا دی. کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ ہماری ریاست بن جائے تو اچھا ہے اس کے حق میں. اب بتاؤ کوئی پاگل آدمی کہے گا کینیڈا امریکہ سے بڑا ہے جی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری 53ویں ریاست بن جائے. آئس لینڈ خرید رہا تھا کہ ہر چیز کو وہ. تو یہ اچھا ہے، یورپین جرمنی والے دب گئے، سب جو بڑے بڑے فن خاں تھے اب سب دب گئے ہیں. اور کس طرح وہ G7 میں اس نے مذاق اڑایا فرانس کے صدر کا جی، کس طرح یہ بالکل جیسے بیزاری کی حالت میں بیٹھا رہا وہاں. مطلب اپنی بیزاری، اپنی جو وہ ہے وہ چہرے پہ طاری کیے رکھی. کس طرح یہ لوگوں کو ریسیو کرتا ہے، یعنی بالکل ایسے ریسیو کرتا ہے جیسے کوئی پروموٹر جو ہے وہ اپنے یہاں آڈیشن دینے والے گلوکاروں کو ریسیو کر رہا ہے.